آپ کی آنکھوں میں میں صاف صاف خوشی کی لہر دیکھ رہا ہوں. آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں. بالکل پہچان رہا ہوں میں چمک آپ کی آنکھوں میں. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں اور اس چمک کو بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ کی آنکھوں میں ہے. یہ چمک کہہ رہی ہے کہ میرے پاکستان کو سنوار دو. یہ چمک کہہ رہی ہے کہ پاکستان زخمی ہے, اس کے زخم بھرو. یہ چمک کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں روشن تبدیلی آنی چاہیے. یہ چمک پاکستان کو ایک بہت خوبصورت ملک دیکھنا چاہتی ہے. اور میں آج آپ کو اپنی طرف سے, یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے, مریم اورنگزیب کی طرف سے, یہ سب کھڑے ہیں دائیں اور بائیں, ہم سب آپ کو مبارکباد کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. الحمدللہ. Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کو بھنور سے نکالا جائے. ہمارے پاس اور اب ہم انشاءاللہ بھائی نہیں یہ بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے. ابھی نہیں سنجیدہ بات ہو رہی ہے. نعرے بازی ابھی نہیں, ابھی کوئی نعرے بازی نہیں. آپ کا قائد کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی نعرے بازی نہیں. پہلے میری بات سنیں, پھر نعرے بازی بعد میں کریں گے. تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو بھنور سے نکالنے کی تدبیر کریں. ہم نے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک کو مشکلات سے نکالا ہے اور آج بھی نکالنے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں, چاہے وہ پارٹی ہے, چاہے وہ فرد واحد ہے, چاہے وہ آزاد لوگ ہیں. ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ, ہمارے ساتھ بیٹھو. ہم صرف اور ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک خوشحال پاکستان ہے, جو ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے. اور آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ہم نے کون کون سے منصوبے بنائے آپ کو معلوم ہے. ہم نے کس طرح سے پاکستان کو فائنینشل مشکلات سے نکالا, کس طرح سے معیشت کو ٹھیک کیا وہ آپ کو معلوم ہے. پاکستان کس طرح سے خوشحال ہوتا چلا جا رہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. پاکستان کی کون سی دفاعی صلاحیت کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے لیے اپنا کردار انجام دیا وہ آپ کو معلوم ہے. ہم نے چاہے وہ معاشی ہے, چاہے وہ پاکستان کا دفاعی ہے, پاکستان کی معاشرتی نظام ہے, اور پاکستان کا کوئی جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی سب کے بارے میں نہ صرف کہ ہم نے اس کے لیے کام کیا, اپنی بھرپور خدمت کی ہے. اور یہ ریکارڈ ہے ہمارا. میں آج آپ سے اپنے ریکارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں, اور آج ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر
ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں. آج یہ مینڈیٹ ملا ہے, یہ بار بار ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس بھائی نہیں پھر نعرے بازی کر رہے ہیں آپ, بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک کے انتخابات کروائیں. یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا, کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, سب آئے ہوئے تھے, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے, مکمل نتائج آئے نہیں, ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا. تو اس وقت تو بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کم آئے ہوئے تھے, اور یہاں پر 10%, 12% نتائج ابھی آئے تھے, لوگوں نے اپنی رائے قائم کرنی شروع کر دی. ایسے تو نہیں ہوتا نا یار, ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی, ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس ملک کے اندر سب ادارے, سیاستدان, پارلیمنٹ, افواج پاکستان, عدلیہ, میڈیا, سب مل کر اپنا ایک پازیٹو کردار ادا کریں پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کا. یہ صرف اسحاق ڈار کی یا شہباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھائی, سب کی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. یہ سب کا پاکستان ہے, یہ صرف اکیلا مسلم لیگ نون کا پاکستان نہیں ہے, سب کا پاکستان ہے. سب کو مل کے ہارمنی میں جانتے ہیں آپ, ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا چاہیے تو مشکلات سے, تبھی پاکستان مشکلات سے باہر نکلے گا. بھائی نے دیکھا نا, یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نہیں, نعرے بازی نہیں کریں ابھی آپ, میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں, ذرا بات سن لیں. تو بھائی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے, ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا آئندہ مستقبل کا سوال ہے. یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈری بات نہیں ہے, بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے, اور اس قوم کی امنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے, ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا چاہیے. تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھنور سے باہر نکلیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں 10 سال کم از کم, سٹیبلٹی کے 10 سال چاہیے کم از کم. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ, ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم نہیں لڑنا چاہتے, اور ہم اپنا جو ہے وہ, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا, اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو طے کرنا ہوگا, اور پاکستان کو 21ویں سینچری کے اندر لے کر جانا ہوگا. جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا, لیکن اپنی کوتاہیاں کی وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا 1990 میں جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا, اگر وہ مومنٹم قائم رہتا, آج پاکستان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوتی, بہت بڑی طاقت ہوتی. اور پھر بیچ میں ہم نے نیوکلیئر کا جب ٹیسٹ کیا, نیوکلیئر پاور بنے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پاکستان, لوگ کہتے ہیں اقتصادی طور پہ بھی اتنا مضبوط ہے اور دفاعی طور پہ بھی اتنا مضبوط ہے. آج بھی آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی خدمات, آپ کو پتہ ہے, ہم گنوانا بھی نہیں چاہتے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی کیا خدمات ہیں. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں, یہ دیکھو 1990 سے لے کے آج تک کا ریکارڈ منگوا لیں, آپ دیکھ لیں, آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں, اخباروں میں پڑھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ ہماری خدمات کیا ہیں. اور پھر میں دوسروں کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے اپنا مقابلہ کریں. ہماری اپنی ایک اللہ کے فضل و کرم سے منفرد پوزیشن ہے جو کہ پاکستان کی قوم جانتی ہے. اور اس لیے میں اسی درد کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا, بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے
اور گورنمنٹ بناتے. اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں, اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں, ہم ضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں, ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں. میں نے یہ جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا, حل, کیا آپ اس حل کو منظور کرتے ہیں؟ میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں, MQM کے ساتھ ملاقات کریں, ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے کشتی کو نکالیں. آپ منظور کرتے ہیں؟ بولو بھائی. تو یہ مینڈیٹ شہباز صاحب کو میں نے دیا ہے اور شہباز صاحب, شریف صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب انشاءاللہ آج ہی ملاقات کریں گے پہلی, اور آپ تک وہ خبر پہنچے گی. اور ہم ایسے کام کریں کہ اس آدمی کو, اس سارے مجمع کو, ساری قوم کو بجلی کا بل ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے. گیس کا بل ادا کرتے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے. پٹرول خریدتے وقت اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے وقت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان میں آپ کے لیے بہترین روزگار ہونا چاہیے, خوشحال. بس انشاءاللہ بھائی بس انشاءاللہ روشنیاں پھر لوٹیں گے انشاءاللہ. بد امنی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ, بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, غریب کا چولہا جلے گا انشاءاللہ, قوم کی حالت بدلے گی انشاءاللہ, اور قوم سکھ کا سانس لے سکے گی انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ بھی بہتر ہوں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی بہتر.